الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، آج 18 ذی قعدہ ہے۔ 20-21 دن باقی ہے عید الاضحیٰ میں۔ ابھی سے لوگ قربانیوں کے تیاریوں میں مصروف ہوتے ہیں، تو ضروری سمجھا کہ قربانی کے جو مسائل ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے کہ کس کس پر قربانی واجب ہے، کس پر نہیں ہے، کون سی جانور کی قربانی جائز ہے اور کون سی جانور کی نہیں، اور شراکت کے جو مسائل ہے اجتماعی قربانی کے وہ بیان کیے جائے آپ کے سامنے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قربانی ہر بالغ چاہے مرد ہو یا عورت، جب اس کے ملک میں وہ مالک ہو 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا کے یا اس کے مساوی رقم کے، 52.5 تولہ چاندی سے تقریباً 60-65 ہزار روپے بنتے ہیں۔ جو آدمی 60-65 ہزار روپے کا مالک ہو اس پر قربانی واجب ہے۔ جو عورت اس مال کی ملکیت رکھتی ہو 65 ہزار روپے، تو اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس نقدیت کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے 2 مکان ہیں، ایک مکان میں وہ خود رہ رہا ہے، دوسرا مکان کرائے پر دیا ہے۔ ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہے اگرچہ اس کے پاس 65 ہزار روپے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک آدمی ایسے ہے کہ گھر میں ضرورت سے زائد سامان پڑا ہوا ہے۔ ضرورت کہتے ہیں جس سے عزت اور آبرو بچایا جا سکتا ہو، وہ ضرورت ہوتا ہے۔ کھانے کی چیزیں ہیں، پینے کی چیزیں ہیں، درزی کے پاس مشین ہے، دوسرے اہل حرفت اہل صنعت کے پاس اس کے وہ اوزار ہے،
یہ ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ گھر میں VCR ہے، ٹیپ ریکارڈ ہے، ٹی وی ہے، دیگر جو چیزیں ہیں یہ ضرورت سے زائد ہے۔ اگر اس کی قیمت اور رقم 65,000 تک پہنچتی ہے تو ایسے آدمی پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اور یہی مسئلہ پلاٹ کا ہے کہ ایک آدمی کے پاس گھر میں رہنے کے علاوہ، جس گھر میں رہ رہے اس کے علاوہ کوئی پلاٹ ہے تو اس پر بھی یہی مسئلہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک گاڑی ہے جس کو وہ چلا رہا ہے، اس کا رزق ہے، جیسے آج کل اسکولوں کی وین وغیرہ، سوزوکی وغیرہ، وہ اپنی روزی کما رہے، اس کے علاوہ دوسری گاڑی ہے تو اس پر پھر بھی قربانی واجب۔ یہ تو وہ لوگ ہو گئے جن پر قربانی واجب ہے۔ اب دیکھو قربانی کے بارے میں یہ سال میں ایک مرتبہ یہ موسم آتا ہے قربانی کا۔ اس میں جس کو اللہ نے توفیق دی ہے حیلے بہانے مت بناؤ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ کہ یہ جو ہے ایک سنت ہے اور اس کو پورا کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی پیش کی، اکلوتا بیٹا، وہ بیٹا جو اللہ نے 80 سال کی عمر میں عطا فرمایا، وہ بیٹا جس کے لیے رو رو کر دعائیں مانگی، اس کا اب پھر ایسا فرمان بردار بیٹا، ایسا فرمان بردار بیٹا کہ باپ کہتا ہے بیٹا انی ارا، میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، فانظر ماذا ترى، آپ کی کیا رائے ہے، کیا خیال ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، خبر درته پدې کوما چې یو نافرمانه بچی سړی وایي چې رک شي د ګاډي لاندې راشي نو خدا ستړي کړو، روزانه شرونه غویمې او لانجې دي، یو داسې تابعداره فرمانبرداره بچی چې پلار ورته وایي زه دې علالوم، چوړکۍ د باندې एकदम چاړه د باندې एकदम علالوم دی، دا ما ته حکم دی، او ته وایي یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، کوم حکم چې تا ته کړی شوی دی هغه پورا کا، ما حلال کا، زما قربانی د الله په دربار کې پیش کا۔ تو ہم سے بیٹوں کی قربانی کا مطالبہ نہیں ہے، بیٹیوں کے قربانی کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ جو صاحب حیثیت ہے، مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم قربانی کرنا ہے، تمہیں اللہ کے رضا اور تقرب کے لیے جانور ذبح کرنا ہے۔ یہ ہماری بے حسی ہے، عورتیں، مرد کمیٹیاں ڈالتے ہیں کہ فلاں ضرورت ہے، فلاں ضرورت کے لیے کمیٹی ڈالتے ہیں، فلاں ضرورت کے لیے کمیٹی ڈالتے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی ضرورت آخرت ہے، آخرت کے جو اعمال ہیں، آخرت کے جو کام ہیں، وہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔
ہم اس کے لیے کمیٹیاں ڈالیں کہ اس سے عمرہ کرنا ہے، اس سے حج کرنا ہے، اس سے قربانی کرنی ہے، یہ اللہ کے راستے میں خیرات کرنا ہے، یہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے، یہ مسجد میں دینا ہے، یہ مدرسے میں دینا ہے۔ یہ چیزیں آخرت بنے۔ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی۔ اب تم گنتی کرتے جاؤ ایک بیل پر کتنے بال ہوں گے، ایک بکرے پر کتنے بال ہوں گے۔ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، یہ کوئی معمولی سودا نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا سودا ہے کہ تمہیں جو ہے ہزاروں روپے خرچ کر کے لاکھوں نیکیاں ملتے ہیں، لاکھوں نیکیاں ملتے ہیں۔ تو لہٰذا عقیدت سے، اخلاص سے، للہیت سے، خالص اللہ کی رضا مقصود ہو۔ آج کل قربانی ایک رسم بنا ہوا ہے، رواج بنا ہوا ہے، لوگ جو ہے نمائش کرتے ہیں، یہ جائز نہیں۔ لوگ نمائش کرتے ہیں، فلان نے اتنا لیا میں اس سے بڑا لوں گا، فلان نے ایسا لیا میں ایسے لوں گا، فلان کا جانور ایسا ہے میں ایسا، یہ نہیں بھائی۔ فلان کو چھوڑ دو اور یہ کہو کہ میں اچھا سا اچھا جانور خریدوں گا اور اللہ کے رضا کے لیے قربانی کروں گا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تفاخر چھوڑ دو، نمائش چھوڑ دو، اللہ کی رضا سامنے رکھو کہ بہترین جانور قربانی کے لیے ہو، بہترین جانور۔ جو آدمی صاحب استطاعت نہیں ہے، 60-65 ہزار روپے کا مالک نہیں ہے، اگر وہ کسی سے قرض لے کر قربانی کرتا ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی اور اس کو ثواب ملے گا، لیکن اس پر واجب نہیں ہے، لازمی نہیں ہے۔ حتی الامکان قرض سے بچنا چاہیے کہ قرض ایک ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں ہوتا۔ جیسے میں نے آپ کو سنایا، ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ، اگر میں اللہ کے راستے میں آگے بڑھتا ہوا، دشمنوں سے لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں، اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے؟ فرمایا ہاں، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ وہ خوش ہوا، چلا گیا۔ جب آگے گیا تو حضور نے فرمایا اس آدمی کو واپس بلاؤ، واپس بلاؤ۔ جب وہ واپس آیا تو حضور نے فرمایا کہ اللہ آپ کے تمام گناہوں کو شہادت کے وجہ سے معاف فرما دیں گے سوائے قرض کے۔ قرض معاف نہیں ہوگا، قرض معاف نہیں ہوگا۔ اور پھر ابتدائی اسلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے تھے جو مقروض ہو کر مرا ہو اور قرض اتارنے کے لیے اس نے کچھ نہ چھوڑا ہو۔ حضور فرماتے تھے صلو علی صاحبکم، صلو علی صاحبکم، تم نماز پڑھو۔ یہ امت کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے
ایک صحابی کا جنازہ لایا گیا، فرمایا اس پر قرض ہے؟ کہا ہاں 2 یا 3 درہم قرض ہے۔ کچھ چھوڑا ہے؟ کچھ نہیں چھوڑا۔ درویش خلق کو 3 روپے، صحابہ کو کہنا 3 روپے پترکا کے نوی 3 روپے، 3 درہم نہیں۔ حضور نے فرمایا صلو علی صاحبکم، تم نماز پڑھو اس پر۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ یہ 3 روپے جو اس پر قرض ہے میں ادا کر دوں گا، آپ ان پر نماز جنازہ پڑھیں۔ نن منگ تاسو در رسمونو د پارا در رواجونو د پارا قرض راخلو او قرض سکے پر سود پیسے راخلو۔ دامی دا لور واده دے، دامی دا زوی واده دے، دا پلانے رسم دے، دا پلانے رسم دے، دا پلانے رسم دے، پر سود پیسے راخلو، قرض پیسے راخلو۔ کدی کم دے اجازت شرع؟ قرض خود یو مجبوری شے دے، دا مجبوری شے دے۔ دا دیو جنا احادیثو کی دارازی چی دا صدقین زیاد فضیلت پا قرض ورکولو کی دے، صدقین زیاد فضیلت قرض ورکولو کی دے۔ حوالی وجہ دادا چی پوخا زمانہ دا سوا چی قرض با علا یو سڑی غختلو، یو انسان با بل انسان تا علا مخامخ کے دلو دا قرض دا پارا چی انتہائی با مجبورو، چی پکور کے بے بچی دا لگی حلا کے دل مجبورا باو، نو بیا بے قرض غختو پا علا چا قرض نا غستو۔ خبر میں مسئلہ میں دی پوری راغستی خبر بل طرف تلاڑا چی یو سڑے صاحبی نصاب ندے، زڑی غواڑی چی قربانی وکم دا اللہ دا رضا دا پارا، نمائش دا پارا نا، او قرض پیسی رواخ لی، نو دا قربانی جائز دا، دا تا ثواب ملاوی گی، لیکن شرط دا دے چی دا قرض برکول نیت ہی چی دا بورکوم فلانی زی کی فلانی یا تنخواہ یا فلانے، بلی او سڑے دا سی دے چی آغا قرضدار دے، دا مسئلہ خو میں تا چوکڑا قرضدار ندے خو صاحبی نصاب ندے، قرض بے دا چانشتی خو خپلی پیسے ورسرنشتا دا قربانی دا پارا، نو قرض راخ لی اور قربانی پی کئی، یو دا سڑے دا دا ثواب ورطا ملاوی گی، قربانی جائز دا صحیح دا۔ یو سڑے دا سی دے چی آغا دا خلقو مقروض دے، دا خلقو پی قرضی پوری دی، او آغا نوری قرضی راخ لیو قربانی کئی، نو دا پارا دا صحیح نہیں۔ دل پکار دی چی پردے قرضہ مخی دا، قربانی رست دا، پردے قرض ورکول فرض دی، اور قربانی پدبانی نفل دا، نو نفل مخی دی کہ فرض مخی دی، لہذا دی سڑی دا پکار دی چی دا قربانی قبولو پزے باندی دے پردے قرض ورکی، پردے قرض مقدم دے مخی دے، اور قربانی نفل لا دا آغی دمرا مسئلہ نشتے۔ دریم مسئلہ پکور کے رون دی، درے سلور پنزو شپاک ہر سوچی دی مشترکہ دی، پیو زیدی آمدن خرچ
په یو ځای دی. نو که د دیو تقسیم وکړي بالفرض او هر یو ته دومره پیسې دومره حصه رسی چې دی پې صاحب نصاب جوړیږي نو د دې ټولو ورونو باندې قرباني واجب ده. بیا یو قرباني باندې کار نه کېږي، یو قرباني وکړي بس. ټولو قرباني ده. څلورمه خبره دا ده چې زمونږ پښتانه کم الکان چې بچی ځوانان کارونه کوي، پلار له قرباني کومه، مور له قرباني کوم، ځان له نه کوي. پلار له کومه، مور له کومه. پلار له قرباني کول ډېره ښه خبره ده، مور له قرباني کول ډېره ښه خبره ده، لیکن تخ پخپله صاحب نصاب تا باندې اول خپله قرباني واجب ده. پلار له قرباني کول، مور له قرباني کول دا پتا باندې نفل ده، فضیلت ده. تا باندې خپله قرباني چې ته صاحب نصاب دا پتا باندې واجب ده. لہذا پہلا بزان له قربانی کوي، بیا پلار له وکړه، مور له وکړه. که ژوندي نو بیا هم ښه خبره ده ورله وکړه، که مړی نو بیا هم ورله وکړه. چې الله توفیق درکړی دی، طاقت درکړی دی. مور پلار خو لوی نعمت دی، لوی نعمت دی. ژوندي مطلب د هغو قدر کوه، قرباني له وکړه. او که مړی دعا ورته کوه او ایصالي ثواب دپاره قرباني وکړه. نو دا خبره په اکثر ځایونو کې مونږ کتلې ده، ځکه درته وایم چې وایي پلار له قرباني کوم، مور له کوم، ځان نه کوي او یي په ګټې والا یي هغه په خپله. لہذا دا خبره چې ځان له به هم قرباني کوي، مور پلار له کوي، ډېره ښه خبره ده. دغه رنګې دو کسان درې کسان تجارت کوي، مالی شریک ته، مشترکه تجارت ته. پته سړي ته لګي دې تجارت کې دي کې سرمایه کې دې کپنې کې دې شي کې زموږ دونه رقم دی. دا دوه درې څلور هر څومره مشترکه کسان چې دي، که دغه مشترکه مال راو باسي او تقسیمي کې او هر یو ته 60-65 ہزار روپۍ رسی نو به دې ټولو باندې په دې باندې بیا قرباني واجب ده. اگر چې کاروبار کې لګېدلي دي، دا زره نشتي نغدې جیب کې، نو په دې باندې بیا قرباني واجب ده. یو سړی په یو سړي باندې هر څومره مالدار چې وي، یوه قرباني واجب ده. او که یو سړی ډېرې قربانۍ کوي، شرعاً هغه ته اجازت ده او نمونه په احادیثو کې موجوده ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حجۃ الوداع په موقع باندې ډېر شی وخان، سل اویا وخان مطلب دی چې سل وخان قرباني کړي، پیش کړي قربانۍ دپاره. نو که ډېرې کوي نو اجازت ته ورته، ثواب ورته ملاویږي، لیکن واجب پې یوه ده. یو سړی مالداره دی، مالداره تاسو ته مه ووایي چې څه ته وایي چې 65,000 روپو ملکیت لري، هغه ته مالداره وایي. په ده قرباني واجب ده. داسې یو خبره راغله چې هغه نظر ومنو، یاره که دا پلانی کار مې وشو نو زه به قرباني کوم. نو چې اوس اختر راغی نو دی به دوه قربانیانې کوي. یو د دغه نظر دی، هغه ځان له په خپل ځای دی، او یو قرباني په ده باندې واجب ده د خپل مالدارۍ د وجې نه. نو د نظر هغه قرباني کوم منلې چې ده هغه په خپل ځای، او د مالدارۍ هغه قرباني هغه په خپل ځای.
نو دا مطلب دی چې د قربانۍ خبرې چې په چا چا قرباني ده، څوک څوک به قرباني کوي، نابالغ باندې قرباني نشته، لیونی باندې قرباني نشته. اگر چې مال د لیونی مالی معشومی داغه مالی لیکن پاغه قربانی نشتی، مسافری پاغه قربانی نشته. یو خو مونږ تاسو مسافر یو، مونږ خو پاغه دلته پراته یو، یو د لارې هغه مسافر یو چې د 15 ورځو د قیام اراده یې نه کړي، هغه ته مسافر وایي. ځینې چې تاسو وایي مونږ ټول مسافر یو، خپل وطنونه راغلي یو، کراچۍ کې مونږ ټول مسافر یو، په مونږ قرباني نشته. مونږ تاسو مسافر نه یو. مسافر هغه ته وایي چې په یو ځای ته لاړ شي او د 15 ورځو نه د زیاتو تېرولو وخت تېرولو اراده یې نه، هغه مسافر یي. چې 15 ورځو نه زیات تېرې هغه بیا مسافر نه دی. نو په مسافر باندې قربانی نشته، په معشوم باندې نشته، په لیونی باندې نشته. د دین علاوه تاسو ته مووي دا خبرې. اوس یو خبره دا هغه بل ورځ یو صاحب د مسلې تپوس، یو سړی په 50,000 روپۍ څاروی واغستو د قربانۍ په نیت باندې او بیا یې په 50,000 روپۍ خرڅ کړو. واغستو په 50 په 50 یې خرڅ کړو. نو هغه هلک مانه دا تپوس کوي چې دا 10,000 روپۍ چې کومه منافع نو دې خبرې ته غوږ کېدی چې مالدار سړی صاحب نصابی هغه که څاروی واخلي نو د هغه باندې متعین کېږي نه. لکه ما ځان له چیلې ساتلی دی، زه صاحب نصابي ما، زه اوس دا چیلې خرڅوم او بل څه شی ځان له اخلم نو ما ته څه مسله پکې نشته. لیکن یو سړی غریب دی، قربانی پی واجب نه ده، لازمی نه ده، او هغه څاروی واغستو په 50,000 روپۍ او اوس هغه په 50,000 روپۍ خرڅ کو، دا 10,000 روپۍ دله په جیب کې ښودل جایز نه دي. دغه څاروی په ده باندې واجب دی چې دغه څاروی به حلالوي. مالدار او هغه ته اجازت دی، غریب هغه ته اجازت نشته. دا د پزان باندې پخپل لازمی کو دا څاروی چې لازمی کو اوس دغه څاروی به دی حلالوي، دی په 50 نشي خرڅولی. او که مالدار او بیا خرڅوي چې په 50 دې خاص کې بیا دې بل واخلي که 50 بل اخلي څه مسله نشته. ځکه چې پاغه باندې صرف قربانی واجب ده، څاروی متعین نه دی پاغه باندې. لیکن غریب چې کله څاروی واغستو نو دا په ده باندې متعین شو چې دغه څاروی ستا شو. اوس دغه رنګې یو سړي څاروی واغستو د قربانۍ دپاره او دا سړی دی غریب، هغه څاروی رک شو، مړ شو، په ده باندې بله قرباني نشته، خبره ختم. مالداره سړي څاروی واغستو، رک شو، مړ شو، دی به بله قرباني کوي، مالدار به بله قرباني کوي. اوس دغه رک څاروی را پیدا شو، د بل څاروی هم واغستو، هغه رک هم را پیدا شو، نو که غریبی نو دواړه به قرباني کوي او که مالدار نو یو به قرباني کوي. که غریبی بیا به د دواړو قرباني کوي، هغه رک چې پیدا شوی دی د هغه به هم کوي، کم چې بل اغستی دی د هغه به هم کوي.
ځکه چې په ده باندې چې رک شو غم نه خلاص دوغل نه خلاص ده باندې قرباني بیا نه وه، لیکن د بل چې واغستو نو به دا پې او هغه مخکنی چې اغستی نو هغه پې لازم شي او دا پې لازم شو، نو دی به بیا د دواړو قربانیانې کوي. نو دا مسئلې او په دې کې اهمه مسله د اجتماعي قربانیانو ده. هغه اجتماعي قربانیانې په محلو کې 6 کسا 2 کسا 15 کسا 2 کسا 3 کسا یا اداروں کې مدرسو کې نورو اداروں کې کمی اجتماعي قربانیانې چې کېږي د هغې دپاره لازمی خبره دا ده چې د هر یو کس نیت د ثواب وي. که د چا په نیت کې فرق ہو قربانی پې د ټولو خرابېږي. دویمه خبره دا ده چې د هر یو سړي پیسې حلال وي. که په اجتماعي قربانۍ کې د یو سړي پیسې مردارې وي د ټولو قربانۍ ته پې اثر رسي. دا خبره پخه په ذهن کې کېږي. اول نیت 6 کسه دي 2 کسه دي 3 دي 2 دي په دې کې اتکۍ ناتکۍ پکې نشته. د 2 نه په زیات باندې قرباني نه کېږي او د 2 نه کم ہر سوچی بھی 7 سے کم جتنا بھی ہو جتنے بھی افراد ہو 2 ہو 1 ہو 2 ہو 3 ہو 4 ہو 5 ہو 6 ہو 7 اس میں جو ہے طاق اور جفت کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن نیت جتنے افراد ہے نیت سب کی اللہ کی رضا ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پیسہ قربانی کے لیے خرچ کر رہے وہ حلال. حرام مال کی قربانی اللہ قبول نہیں کرتے. اللہ پاک چیزوں کو پسند کرتے ہیں، ناپاک کو نہیں، گندہ اور نجس چیزوں کو نہیں. لہٰذا یہ لازمی ہے اگر ایک آدمی کے پیسے مشکوک ہے اس کو چاہیے اجتماعی قربانی میں حصہ نہ لے، اپنے لیے قربانی کرے، اپنے لیے جانور خریدے. اس کا شوق تو پورا ہو جائے گا لیکن دوسروں کی قربانی تو خراب نہیں ہوگی. اب مشکوک پیسہ سے اجتماعی قربانی کرنا آپ کا شوق تو پورا ہو جائے گا لیکن دوسروں کی قربانیاں خراب ہو جائے گی، ان کے گناہ وبال آپ کے سر پہ آئے گا. تو لہٰذا حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی اجتماعی قربانیوں سے اجتناب ہو، کم سے کم ہو، اپنے لیے کوئی بندوبست کر کے اپنی حیثیت کے موافق تاکہ بات صاف ستھری ہو. اگر اجتماعی قربانی بھی کرنی ہے تو آپ کو بتا دیا کہ بھائی یہ 2 باتیں ضروری ہے، ایک ثواب اور دوسرا حلال مال. اب ایک جانور میں آپ کو میں نے بتایا، بڑے جانور میں گائے میں، بیل میں، بھینس میں، بھینسا میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. اونٹ میں، اونٹنی میں اس سے زائد جو ہے شریک نہیں ہو سکتے. اور اس سے کم جتنے بھی ہو 2 3 4 5 6 جتنے بھی ہو وہ جائز ہے، وہ صحیح ہے. لہٰذا ابھی سے اپنی نیتوں کو خالص کر دیں. یہ نمائش اور یہ گلے میں ہار وغیرہ اور پاؤں میں وہ گھنگرو وغیرہ ڈال کر گلیوں میں گھمانا پھرانا، فلان کا یہ لیا 3 لاکھ کا لیا، فلان نے یہ 5 لاکھ کا لیا، یہ باتیں چھوڑ دو، یہ باتیں
چھوڑ دو، جانور اچھا سے اچھا خریدو، جو آپ کے طاقت اور بس کے موافق ہے، اچھا جانور خریدو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آدمی پہلے سے جانور خریدے، خود اس کی خدمت کرے، لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ جگہ کا مسئلہ ہوتا ہے اور لوگ سب جو ہے نوکریوں پہ جاتے ہیں، تو یہ مسائل ہوتے ہیں، ورنہ اچھی بات یہ ہے کہ خود پالے، ان کی خدمت کرے، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ تو یہ جو آپ کو بتا دیا کہ کن کن پر قربانی واجب ہے، اجتماعی جو ہے وہ ہیئت آپ کو بتائے کہ اجتماعی قربانی کا، اور یہ ساری چیزیں اور بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے میں جانور کے بارے میں کون کون سے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے، کتنی عمر کی ہو، اگلے جمعے میں انشاءاللہ بیان